السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ ہم بدسلوکی کریں اور ان کے خلاف اپنی زبان استعمال کریں۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی گئی اور کس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو 6 بر اعظموں میں سنا جاتا ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں اپنے نہیں پرائے بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن آج مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی جا رہی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے رائے ونڈ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جن کو مجمع سننا چاہتا ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، آج ان کو مجمع میں بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کرنا اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیا اس طرح کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے سے روکا جائے؟ محترم ناظرین، یہ بالکل ہی انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب میں ہزاروں کمیاں ہو سکتی ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ کیا وہ بات اپنی کرتے ہیں، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سننا چاہیے، کیونکہ لوگ ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ اب لوگ جب سننا چاہتے ہیں تو ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو پاکستان نہیں، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا نام ہے، ان کی ایک پہچان ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ 6 بر اعظموں میں جن کو سنا جاتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب آج پاکستان میں مجمع میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ہماری اسلامی روایات ہیں؟ یہ ہماری اسلامی اقدار ہیں کہ ہم اپنے ہی علماء کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں؟ اگر ہم خود علماء کی عزت نہیں کریں گے، علماء کی قدر نہیں کریں گے، علماء کو احترام نہیں دیں گے، تو لوگ خاک آپ کی مدد کریں گے، خاک آپ کی عزت کریں گے، لوگ خاک آپ کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ لوگ تو پہلے ہی علماء سے متنفر ہیں، دین سے متنفر ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہیں۔ خدا را دین جو تبلیغی جماعت کی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کی رسول کی بات کرتے ہیں۔ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے مخالف بھی سنتے ہیں۔ عمل کرنا نہ کرنا، ہدایت دینا نہ دینا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں اور اس وجہ سے سنتے ہیں کہ ان میں اختلافات نہیں ہے، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں۔ یہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنا بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، کس وجہ سے؟
دین کی خاطر، اللہ کے پیغام کی خاطر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب اخلاص کا یہ عالم ہے کہ ہم علماء کو برداشت نہیں کر سکتے، دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب مانسہرہ میں بیان کر دیتے، لوگ ان کی بات سن لیتے تو کیا قیامت آ جانی تھی، کیا ہو جانا تھا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت بدنام ہو رہی ہے، کم از کم یہ تو نہ ہوتا، یہ دن دیکھنا تو تبلیغی جماعت کو نصیب نہ ہوتا، تبلیغ والوں کو یہ دن دیکھنا تو نصیب نہ ہوتا کہ علماء نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ خدا را اپنے اندر کے نفس کو، اپنے اندر کی خواہشات کو، اپنے اندر کی پسند ناپسند کو ختم کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو سمجھیے۔ یہ دین ہے، اس دین کو لے کر دنیا میں عام کیجئے، پھر لوگ اس دین کو سنیں گے، سمجھیں گے، قریب آئیں گے۔ اور اگر میری پسند اور ہے، آپ کی پسند اور ہے، میں اپنی پسند چاہتا ہوں اور آپ اپنی پسند چاہتے ہیں، تو یہ میرا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہی نقصان ہے۔ فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، اپنی ناپسند انا کو، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی گئی اور کس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو 6 بر اعظموں میں سنا جاتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں اپنے نہیں پرائے بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن آج مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی جا رہی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے رائے ونڈ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جن کو مجمع سننا چاہتا ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، آج ان کو مجمع میں بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کرنا اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیا اس طرح کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے سے روکا جائے؟ محترم ناظرین، یہ بالکل ہی انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب میں ہزاروں کمیاں ہو سکتی ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، کیا وہ بات